بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھو پیچھے مسئلہ چل رہا تھا غیر پر دعویٰ کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یعنی موکل پر دعویٰ کر دیا اور دعوے کے اوپر دلیل بھی دے دی، ٹھیک ہے۔ پیچھے مسئلہ چل رہا تھا ودیت کے بارے میں کہ ایک شخص نے ودیت کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ اس نے وکیل بنایا ہے، اس نے کہ اس کی ودیت جو ہے مجھے دے دو، میں وکیل بالقبض ہوں۔ اس نے تصدیق کر دی تو اب وکیل بالقبض کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اس کو ادا کر دو، ٹھیک ہے۔ پیچھے مسئلہ چلا تھا وَقَضَى لَوْ ادَّعَى، اسی طریقے سے دعویٰ کیا الشراء، خریدنے کا، ودیت رکھی ہے ابراہیم کے پاس، ٹھیک ہے، ودیت ابراہیم کے پاس رکھی ہے اور ایک اجنبی آ گیا، ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ ہاں، نصیر آیا اور نصیر نے کہا کہ موکل کون ہے؟ موکل احمد ہے۔ تو نصیر آیا اور اس نے کہا کہ احمد نے یہ مجھے بیچ دی تھی، ٹھیک ہے، احمد نے مجھے بیچ دی تھی اور یہ دو اس کے گواہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں واقعی بیچی ہے، لیکن پھر بھی ابراہیم کو مجبور نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وجہ کل والی ہے کہ ودیت جو ہوتی ہے اس کے اندر جو حجت ہوتی ہے وہ حجت ناقصہ ہوتی ہے، حجت تامہ نہیں ہوتی۔ یہ اس کی ایک تفریح بیان فرمائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح؟ اب یہ ودیت کا مسئلہ ہے، اور ودیت کے معاملے کے اندر ایک اور بات آ گئی۔ احمد جو ہے وہ فوت ہو گیا اور ودیت ابراہیم کے پاس رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور ابراہیم جو ہے وہ اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ احمد فوت ہو گیا ہے، تو اب یہ ودیت واپس کرے گا، سمجھ رہے ہو؟ اب یہ ودیت واپس کرے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ ودیت کے اوپر اب احمد کا حق نہیں رہا، ٹھیک ہے، اب اس کے ورثاء کا حق ہو گیا ہے، لہٰذا اس ودیت کو واپس کرنا واجب ہو جائے گا، صحیح ہے بھائی؟ یہ دیکھ لو، وَلَوِ ادَّعَى، دعویٰ کیا، ان المودع، کہ مودع یعنی جس نے ودیت رکھی ہے، مطلب احمد جس نے ودیت رکھی ہے ماتا، یہ مر گیا ہے، وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ، اور یہ جو ودیت ہے یہ میراث بن گئی ہے اس بندے کے لیے، نصیر اس کا بیٹا ہے، اس کے لیے بن گئی ہے، ٹھیک ہے، وَصَدَّقَهُ، اور ابراہیم نے تصدیق بھی کر دی، تو دفع الیہ، تو اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، یا دفع الیہ، اس کو دے دی جائے گی، ٹھیک ہے بھائی؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بات واضح ہے؟ بہت آسان مسئلے ہیں یہ۔ فَإِنْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَالِهِ، ٹھیک ہے، فَإِنْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَالِهِ، ابراہیم کو وکیل بنایا کہ میرا مال قبضہ کرو، ٹھیک ہے، فَادَّعَ الْغَرِيمُ، اور غریم نے اس بات کا دعویٰ کیا، دیکھو نصیر ہے مقروض، نصیر مقروض ہے، ٹھیک ہے، اور ابراہیم وکیل بالقبض ہے، ٹھیک، نصیر مقروض ہے مطلب غریم ہے، ٹھیک، کیا ہے؟ فَإِنْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَالِهِ، ابراہیم کو وکیل بنایا میرا مال قبضہ کرو، فَادَّعَ الْغَرِيمُ، تو غریم نے دعویٰ کیا کہ ان رب المال اخذہ، کہ رب المال جو ہے اس نے مال مجھ سے لے چکا ہے، مجھ سے مال لے چکا ہے، ٹھیک ہے، دفع المال، آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ جائیے، دفع المال، تو مال غریم وکیل کو دے گا، غریم مال وکیل کو دے گا، ٹھیک ہے جی، غریم
مال وکیل کو دے گا. کیا ہوا؟ کیا کل سمجھا دیا تھا نا، اب مزید آپ بات نہیں کرو. کل بتا دیا تھا، ایک بار بتانا کافی ہوتا ہے، دوسری مرتبہ نہیں بتاؤں گا. ابھی تو آپ جائیے. فدع الغریم ان رب المال اخذہ، کہ احمد نے اپنا مال لے لیا. احمد نے اپنا مال لیا تو دفع المال، تو وکیل کو مال دے گا. ٹھیک ہے، وکیل کو مال دے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ اس کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے، دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، احمد کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ واتبع رب المال. ٹھیک ہے، اور رب المال کے پیچھے جائے گا. واستحلفہ، اور رب المال سے قسم لے گا. ٹھیک ہے، رب المال سے قسم لے گا. کیا بات سمجھ میں آئی؟ کیا صورت مسئلہ سمجھ میں آیا؟ صورت مسئلہ کیا سمجھ میں آیا؟ صورت مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ ابراہیم کو نصیر مال دے دے. ٹھیک ہے، اور دینے کے بعد یہ دوبارہ جائے گا موکل کے پاس اور اس کو کہے گا کہ میں تمہیں مال دے چکا ہوں. ٹھیک ہے، اگر تو اس کے پاس دلیل ہوتی تو مال اس کو دینا ہی نہ پڑتا. ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس دلیل ہوتی تو مسئلہ پیچھے پڑ چکے. ہم مسئلہ پیچھے پڑ چکے. اگر اس کے پاس دلیل ہوتی تو کیا کرتے؟ چپ ہو جاتے، سکوت اختیار کرتے، اور سکوت اختیار کرنے کے بعد آپ کے آنے کا انتظار کرتے. اب اس کے پاس تو گواہ نہیں ہے. جب گواہ نہیں ہے تو یہ جائے گا موکل کے پاس اور موکل کو کہے گا جی آپ نے مال لے لیا تھا. یہ انکار کرے گا. جب یہ انکار کرے گا تو اس سے قسم لیں گے. ٹھیک ہے، اگر اس نے قسم کھا لی تو گیا، مال گیا، اور اس نے اگر قسم نہیں کھائی تو اس سے مال واپس لے گا. پھر ابراہیم کو پیسے نہیں دیتا. وہ مسئلہ پیچھے ہم پڑ چکے. ٹھیک ہے بھائی، آگے چلیں. وَإِنْ وَكَّلَهُ بِعَيْبٍ فِي أَمَةٍ فَادَّعَ الْبَائِعُ رِضَى الْمُشْتَرِي لَمْ يُرَدْ عَلَيْهِ. ٹھیک ہے، حَتَّى يَحْلِفَ الْمُشْتَرِي. اسی طرح کا مسئلہ ہے بھائی. وَإِنْ وَكَّلَهُ بِعَيْبٍ فِي أَمَةٍ. دیکھو بھائی، اس نے نا ایک باندی خریدی تھی. ٹھیک، باندی خریدی تھی اور باندی کے اندر مسئلہ آ گیا. وہ باندی جو ہے وہ حقلی تھی، زبان کی خراب تھی. تو اس نے کہا میں کیا جا کے بحث کروں گا، میں بازار کا آدمی نہیں ہوں، تم چلے جاؤ میری طرف سے جا کے بات کرو. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اب دیکھو، وَإِنْ وَكَّلَهُ بِعَيْبٍ فِي أَمَةٍ. ٹھیک ہے، اگر اس نے وکیل بنایا، وکیل بالرد، یعنی میرا مال رد کر دو اس عیب کی وجہ سے، یہ باندھی اس میں عیب ہے، اس کو آپ رد کرو. ٹھیک ہے، فَادَّعَ الْبَائِعُ. اب بائی نے، دیکھو یار، احمد نے نصیر سے باندی خریدی. ٹھیک ہے، اور باندی جو ہے وہ کانی نکلی. ٹھیک ہے، اب احمد تو چلا گیا. اس نے ابراہیم سے کہا کہ جاؤ یار میری باندی جو ہے اس کو واپس کرو اور اس کو کہو کہ میرے پیسے دے دو. ٹھیک، اب نصیر کے پاس یہ آیا ابراہیم، تو یہ کہتے یار احمد کو میں نے بتایا تھا یہ کہانی ہے، احمد کو میں نے بتایا تھا یہ کہانی ہے. اب احمد پھر موجود نہیں ہے نا اس مسئلے میں، یعنی یہ وہ تمام مسائل چل رہے ہیں جس میں موکل موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَإِنْ وَكَّلَهُ بِعَيْبٍ فِي أَمَةٍ فَادَّعَ الْبَائِعُ. اب بائی نے دعویٰ کر لیا. کیا دعویٰ کر لیا؟ رضا المشتری، کہ مشتری اس پہ راضی تھا، کہ احمد اس بات پہ راضی تھا. تو لم يرد علیہ، تو باندی جو ہے وہ وکیل کو واپس نہیں کی جائے گی. صحیح ہے، باندی وکیل کو واپس نہیں کی جائے گی. حتی یحلف المشتری، یہاں تک کہ مشتری قسم کھائے. ٹھیک ہے،
یہاں تک کہ مشتری اس بات کی قسم کھائے۔ کیا مطلب ہے قسم کیوں کھائے؟ اس لیے کہ مشتری احمد کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، احمد مشتری کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے کہ میری باندھی صحیح سلامت ہونی چاہیے۔ اس نے کہا آپ کی باندھی صحیح سلامت نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہے؟ احمد نصیر کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے 1000 روپے کا، جو 1000 روپے کی باندھی اس نے لی، یہ اس کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے، اور نصیر کہہ رہا ہے تمہارا دعویٰ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ تم اس ایپ کے اوپر رضامند تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رد کر رہا ہے، تو رد کے اندر اس سے قسم لی جائے گی۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات واضح ہے؟ آگے چلے بھائی۔ اچھا دیکھو، مسئلہ ایک اور بھی ہے، یہاں پر موکل غائب ہے، ٹھیک ہے؟ موکل غائب ہے تو جو موجود ہے اسی کے اوپر معاملہ نپٹایا جائے۔ موکل ہوتا تو ہم اس سے کہتے آپ دلیل پیش کرو، ٹھیک ہے؟ موکل ہے ہی نہیں تو ہم ڈائریکٹلی اس سے کہہ دیں گے آپ قسم کھا دو، ٹھیک؟ قسم کھا لیا تو وکیل کے اوپر رد کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ من دفع الی رجل عشرۃ، ایک آدمی نے 10 روپے دیے، کیا؟ لینفقھا علی اہلہ، کہ وہ پیسے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ٹھیک؟ اس سے پیسے ڈالے اپنے بیگ کے اندر اور لے کے چلا گیا، ٹھیک ہے؟ بیگ راستے میں اپنے دوست احمد کے گھر گیا، وہاں بھول کے آ گیا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوا؟ فانفق علیہ عشرۃ من عنده، تو کہا چلو 10 روپے تو ہیں، وہ احمد سے میں لے لوں گا، اپنی جیب سے 10 روپے خرچ کر دیے، ٹھیک ہے؟ تو فالعشرۃ بالعشرۃ، تو 10 کے بدلے ہو جائیں گے۔ بات واضح ہے؟ سمجھ آ گئی؟ کوئی مسئلہ ہے؟ آگے چلیں۔ باب عزل الوکیل، بہت ہی آسان باب ہے، بہت ہی آسان ہے، مزیدار بھی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے جن کی وجہ سے وکیل معزول ہو جاتا ہے، وکالت ختم ہو جاتی ہے؟ بہت آسان ہے، صرف ترجمے۔ 8 باتیں ہیں جن کی وجہ سے وکیل کی وکالت ختم ہو جاتی ہے۔ تبطل الوکالۃ بعزلہ ان علم بہ، وکالت وکیل کے معزول کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اگر وکیل کو پتہ ہو، ٹھیک ہے؟ وکیل کو پتہ نہیں، اس نے خود ہی تصرف کر لیا تو وکالت باطل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک وجہ، ٹھیک؟ دوسری وجہ وموت احدہما، کسی ایک کی موت سے، تبطل الوکالۃ بموت احدہما، دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو وکالت ختم ہو جائے گی۔ کوئی ضرورت ہے صورت مسئلہ بنانے کی؟ وجنونہ مطبقا، دائمی جنون سے وکالت باطل ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف فرماتے کوئی بندہ 1 مہینے تک مجنون رہا تو وہ دائمی مجنون سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ دائمی مجنون ہو تو اس کی وکالت باطل ہو جائے گی۔ وبلحوقہ مرتدا، با میں اپنی طرف سے لگا دوں، ٹھیک ہے؟ تبطل الوکالۃ بلحوقہ مرتدا، ایک شخص مرتد ہو کے دارالحرب چلا گیا، لحوقہ ہی چلا گیا، مرتدن مرتد ہو کر، یعنی دارالحرب مرتد ہو کے چلا گیا تو اس کی وکالت بھی باطل ہو جائے گی۔ وافتراق الشریقین، ایک مال کے اندر 2 بندے شریک تھے اور دونوں نے ایک بندے کو وکیل بنایا تھا، دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، دونوں الگ ہو گئے تو وکالت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، آپ دونوں ایک اس میں شریک تھے اور آپ نے ابراہیم کو وکیل بنا دیا، ٹھیک ہے؟ آپ دونوں نے شراکت ختم کر دی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا بزنس کون سا تھا؟ آپ کا بزنس تھا ہیرا فاؤنڈیشن، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو وکیل بنایا ہوا تھا، آپ دونوں آپس میں الگ ہوئے تو اس کی وکالت بھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ وبعجز موکلہ لو مکاتبا، مکاتب ایک غلام ہے، غلام، ٹھیک ہے؟ غلام، اس نے عقد کتابت کر لیا، ٹھیک ہے؟ اب عقد کتابت والے کو کمانے کا اختیار ہوتا ہے نا، کمانے کا اختیار۔ اس نے عقد کتابت کیا کتنے کے اوپر؟ یار میں نا تمہیں 10,000 دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو 10,000 دوں گا میں 1 مہینے میں، 30 اگست کو، ٹھیک ہے؟
اب 30 اگست کو اس نے 10,000 نہیں دیے تو کیا ہوا؟ کتابت ختم ہو گئی، کتابت ختم ہو گئی، یہ مطلب ہے۔ وَبِعِجْزِ مُوَكِّلِهِ لَوْ مُكَاتِبًا، موکل کسی کام سے عاجز آ جاتا ہے جیسا کہ مکاتب ہے، اگر وہ مکاتب ہو کہ وہ اپنی عقد کتابت پوری کرنے میں عاجز آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتابت ختم ہوگی، جب کتابت ختم ہوگی تو وکالت بھی ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَبِعِجْزِ مُوَكِّلِهِ نہیں، وَبِحِجْرِهِ لَوْ مَعْذُونًا، وَبِحِجْرِهِ لَوْ مَعْذُونًا، غلام تھا معذون، عبد معذون کیا ہوتا ہے؟ عبد معذون یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے آپ تجارت کرو، ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ تجارت کرو، ورنہ غلام کو کسی کام کی خود سے اجازت نہیں ہوتی، وہ اپنے اختیار سے کام نہیں کر سکتا۔ اب اس کو اجازت دے دی تو وہ اپنے اختیار سے کام کر سکتا ہے جیسے کہ ایک آزاد آدمی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن جب غلام کی معذونی ختم کی جاتی ہے تو وہ عبد محجور بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عبد محجور بن جاتا ہے۔ عبد محجور مطلب مجبور غلام، ٹھیک ہے، عبد محجور بن جاتا ہے، یعنی اس کی اجازت ختم ہوگی تو عبد محجور بن گیا، ٹھیک۔ تو جب یہ غلام معذون تھا تو یہ وکیل بنا سکتا تھا، لیکن دیکھا کہ یہ گڑبڑے کر رہا ہے، اس کو عبد معذون سے عبد محجور بنا دیا تو اب اس کی وکالت بھی ختم ہو جائے گی۔ وَحِجْرِهِ یعنی عبد محجور ہو گیا، لَوْ مَعْذُونًا اگر وہ معذون تھا تو اب اس کی وکالت بھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ احمد ہمارے ہاں موکل ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم ہمارے اس مسئلے میں وکیل ہے۔ احمد نے اس کو 10,000 روپے دیے، جاؤ میرے لیے گھڑی لے کے آ جاؤ، جاؤ میرے لیے گھڑی لے کے آؤ، گھڑی جو ہے وہ نصیر کے پاس رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 10,000 روپے دو اور نصیر سے گھڑی لے کے آ جاؤ، ٹھیک۔ احمد کو بہت مرچیں لگ رہی تھیں، اس نے ابراہیم کا انتظار نہیں کیا، اس نے کل جانا تھا گھڑی لینے کے لیے، آج ہی گیا اور آج ہی جا کے اس نے گھڑی لے لی اس سے، ٹھیک ہے۔ جب اس نے خود گھڑی لے لی یعنی موکل نے خود تصرف کر لیا تو اس کی وکالت ختم ہو جائے گی۔ وَتَصَرُّفِهِ بِنَفْسِهِ یعنی کسی خاص محل کے اندر اس نے وکیل بنایا تھا لیکن اس نے وکالت کی بجائے خود جا کے کام کر لیا تو وکالت ختم ہو جائے گی۔ وہ تو نصیر سے لے کے آنی تھی نا، نصیر سے لے کے آنی تھی، یہ عین چیز کے اندر ہوتا ہے، ہر چیز میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ ہو گیا باب عزل الوکیل، ٹھیک ہے۔ اب ہے آگے کتاب الدعوہ، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے اس کو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔